ٹھیک ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اب 28ویں کی تیاری کا واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، از اٹ آن دا کارڈز؟ اس بارے میں ابھی کوئی دیکھیے میری گزارش سنیں، آئین میں آج 27ویں ترمیم اب ہو رہی ہے، 26 ہوئی ہے نا جی اس سے پہلے. ہاں جی، دیکھیے ترامیم تو آئین کی ایک ریالٹی ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ. دیکھیے اینی ویئر ان دا ورلڈ آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس نے وقتاً فوقتاً پارلیمان نے اس کو ریویو بھی کرنا ہے، اور جہاں پر اتنا کنسنسس اس کے چینج کے اوپر ہو جتنا درکار ہے اس کے اندر ترمیم کے لیے، تو اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور اس نے ایک ایوالو کرنا ہے اس ڈاکیومنٹ تو یقیناً. مگر دیکھیے اب کچھ ایشوز ہیں جہاں پر اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بات کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے اپنے مین جو ہمارے اتحادی ہیں ان ٹرمز آف نمبرز پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جب بات کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بھی 3-4 اور پوائنٹس ڈالے ہوئے تھے، جس میں ایجوکیشن، جی NFC اور باتیں تھیں. CEC کے اوپر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر پر، اس کے اوپر بات ہوئی تھی. اس طرح کے کچھ اور نکات بھی ڈسکس کیے تھے، مگر ایونچولی بل وہ آیا جس کے اوپر اس حد تک اتفاق تھا جتنے آپ کے پاس تعداد درکار ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لیے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی، ہاں لوکل گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے جو MQM نے بھی ریز کیا. ہم بھی، میں ذاتی طور پہ، ہم آپ کے شوز پہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹرانگر لوکل گورنمنٹس از دا نیڈ آف پاکستان. اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، اس کے لیے اگر آئین میں کوئی مزید بنیادی نظریاں وہی ہیں ظاہر ہے. تو یہ تو صرف میں چند مثالیں دے رہا ہوں ان ایشوز کی جو آئندہ آئینی ترمیم کے اندر کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. تو یقیناً آئندہ آئینی ترمیم is a possibility. When it happens it will depend in points پہ اور دیگر possibility is coming. نہیں انشاءاللہ دیکھیے انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ کوئی چیز جس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. اب جس طرح آج لوکل گورنمنٹس پہ اس ٹائم پہ اس نمبرز پہ کنسنسس نہیں ہو چکا، اگر آئندہ بن جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر ایک باعث بنے گی ایک اور ترمیم کا. یہ تو اپنی حکومتیں اور پارٹیاں نہیں ہونے دیتی نا لوکل گورنمنٹ آج جو ترمیم ہوئی ورنہ تو ہو جاتی. اس سے ہمارا، اس ترمیم سے ہماری دفاع اور گورننس انشاءاللہ دونوں مضبوط ہوں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسلم غوری صاحب، اب آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں ایک بات آج کہہ دوں، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نے بڑی خوبصورتی سے پیپلز پارٹی سے 1973 کے آئین کا کریڈٹ لینے کا جو تھا ان کا سلسلہ آج ختم کر دیا ایک، اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے ہی 1973 کے آئین کا گلا دبوا دیا. یہ تو مسلم لیگ کا کریڈٹ ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے تو پیپلز پارٹی نے جو صدر پاکستان پہ الزامات اب تک لگتے تھے ان سب کو مسلم لیگ سے ہی صاف کروا دیا. تو میں سمجھتا ہوں دونوں نے آپس میں ملی بھگت سے سب کچھ اپنے مفادات کو پورا کیا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی ہے. اور اس آئین میں جو کچھ بھی آج جو ترامیم ہوئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہلائے گا.